السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شادی کر کے امریکہ چلی گئی، بچے ہوئے تو زندگی مصروف ہو گئی اور واپس وطن آنے کا موقع نہ ملا۔ پورے 10 سال کے بعد میں نے واپسی کا فیصلہ کیا اور بنا کسی کو اطلاع دیے خوشی خوشی گھر پہنچی تاکہ اپنے ماں باپ کو سرپرائز کر سکوں۔ لیکن گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی میری چیخیں نکل گئیں۔ میری اماں دروازے کے پاس ہی چارپائی پر پڑی تھی۔ بھابھی اماں کو بد دعائیں دے رہی تھیں اور بہت سارے کیڑے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا کیونکہ میرے لیے جو رشتہ آیا تھا وہ پردیس کا تھا۔ لڑکا نہ صرف امریکہ میں نوکری کرتا تھا بلکہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی پردیس بلا چکا تھا۔ ان سب کو وہاں گرین کارڈ مل گیا تھا، نیشنلٹی بھی تھی، اور اب وہ کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کر کے اسے بھی امریکہ ہی لے جانا چاہتا تھا۔ رشتہ میری خالہ کے جاننے والوں میں سے تھا، اس لیے انہوں نے لڑکے کی گارنٹی لی تھی، اور اب اماں ابا اس رشتے پر ہرگز کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ اماں تو بڑی خوش تھی کہ میری اکلوتی بیٹی کی شادی ہو کر امریکہ چلی جائے گی، جبکہ میں نے رو رو کر اپنا حشر برا کر لیا تھا۔ میں تو اماں کو چھوڑ کر کسی رشتہ دار کے گھر تک نہ جاتی تھی، امریکہ جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ میں نے اماں کو سختی سے منع کر دیا کہ میری شادی ہرگز بھی اتنی دور نہ کرے۔ دونوں بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، میں ہی بڑی بہن تھی، اس لیے میں اماں کے زیادہ قریب تھی، مگر اماں نے مجھے سمجھایا کہ شادی کے بعد بیٹی کا گھر الگ ہوتا ہے اور وہ یہاں ہو یا پردیس میں اسے اپنا ہی گھر نبھانا پڑتا ہے۔ اس لیے میں اس بات پر پریشان نہ ہوں، ویسے بھی آج کل موبائل فون موجود ہے، تم ایک بار کال کرو گی تو ہماری خیر خیریت تمہیں مل جائے گی۔ پہلے زمانوں میں خطوں کا تبادلہ ہوتا تھا، تب لوگ اپنی بیٹیوں کو پردیس بھیجتے تھے۔ اب تو موبائل فون نے ساری دنیا ختم کر دی ہے۔ اماں مجھے بہت محبت پیار سے سمجھانے میں مصروف تھی، اور میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ چھوٹے دونوں بھائیوں نے پھر مجھے سمجھایا، باجی پردیس جاؤ گی تو تمہاری زندگی بن جائے گی، ہمیں بھی بلا لینا، ہم بھی وہیں کوئی نوکری کر لیں گے۔ بھائیوں کے مستقبل کی خاطر ہی چلی جاؤ، چھوٹے بھائی نے مذاقاً میں یہ بات کہہ ڈالی تھی، اور پھر ان سب نے مل کر مجھے اس رشتے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ شادی سے 1 مہینہ پہلے میرے شوہر رضوان وطن واپس لوٹے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی تھے۔ انہوں نے وقتی طور پر کرائے کا گھر لیا تھا اور خوب دھوم دھام کے ساتھ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جب میرے رضوان سے ملی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ماں باپ نے واقعی ہی میرے لیے ایک اچھے لڑکے کی تلاش کی ہے۔ وہ بہت ہی سلجھے ہوئے سمجھدار تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کی انگریزی بڑی شستہ تھی، لیکن وہ میرے ساتھ اردو میں بات کرتے، مجھے پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے مجھے اپنی پہلی ملاقات میں اپنا گرویدہ بنا لیا۔ مجھے احساس ہوا اگر لائف پارٹنر ایسا ہو تو زندگی کو واقعی آسان ہو جائے۔ میں نے بھی BA کیا تھا، اس لیے میں بھی کافی سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ شادی کی ہر چیز رضوان نے اپنی پسند سے خریدی تھی۔ میں دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا نکاح ہوا تو خاندان بھر میں چرچا ہو گیا کہ زینت کو دیکھو کیا نصیب پائے ہیں، میں شادی ہو کر امریکہ جائے گی، جبکہ یہ بات کہیں نہ کہیں مجھے اب بھی پریشان کر رہی تھی کہ میں اپنے گھر والوں سے اتنی دور کیسے رہوں گی۔ خیر میری شادی ہوئی، میں رخصت ہو کر رضوان کے گھر جا پہنچی، اور ان کی محبت میں پوری طرح میری زندگی نے ایک نیا رخ لے لیا۔ رضوان کے والدین بھی بہت ہی محبت کرنے والے اور اچھے لوگ تھے۔ شادی کے بعد وہ 1 مہینے تک میرے ساتھ رہے، پھر رضوان نے مجھے میرے گھر چھوڑا اور کاغذی کارروائی کے لیے سارے ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہوئے خود اپنے والدین کے ساتھ امریکہ چلے گئے۔ مجھے بلوانے کے لیے انہیں کچھ مہینے درکار تھے، اور یہ کچھ مہینے میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھے۔ شادی سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے دور کیسے رہوں گی، اور اب شادی کے بعد مجھے رضوان کے بغیر رہنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ 3 مہینے گزر گئے اور سارا پروسیس مکمل ہو گیا۔ پھر رضوان نے مجھے امریکہ بلانے کے لیے میرے ٹکٹ تک بھجوا دیے۔ اسی دن مجھے احساس ہوا کہ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماں باپ سے دور ہو رہی ہوں۔ نہ جانے میں کب واپس آؤں گی۔
میں اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی تھی، لیکن میری ماں نے مجھے تسلی دی کہ 2 سال کے اندر اندر وہ پہلے ایک بھائی کی شادی کر لیں گی اور پھر دوسرے کی، اور اس طرح گھر میں دوبارہ سے 2 بیٹیاں آ جائیں گی۔ اماں کو پورا یقین تھا کہ میں رضوان کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہوں گی، اور پھر میرے گھر والوں نے مجھے ایئرپورٹ پر رخصت کر دیا اور میں رضوان کے پاس امریکہ پہنچ گئی۔ ایک بہت لمبا سفر طے کرنے کے بعد مجھے میرا ہمسفر نظر آیا تھا، جس کے گلے لگ کر میری ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ رضوان اور اس کے ماں باپ نے مجھے کھلے دل سے اپنا لیا تھا۔ رضوان نے مجھے نوکری کرنے کی بھی اجازت دے رکھی تھی اور گھر داری کی بھی۔ انہیں کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے پاس موبائل فون تھا، میں جب چاہتی اپنی ماں کو فون لگاتی۔ اپنی ماں کی آواز سن کر میرے دل کو قرار آ جاتا۔ پھر دن گزرنے لگے اور زندگی مصروف سے مصروف ہوتی چلی گئی۔ شادی کو 1 سال گزرا تو پتہ چلا میں حاملہ ہوں، اور اسی دوران میرے بھائی کا رشتہ بھی پکا ہو گیا۔ میرے بھائی نے اپنی پسند سے رشتہ پکا کروایا تھا، اس لیے نہ اماں کو کوئی مسئلہ ہوا اور نہ ہی مجھے کوئی اعتراض تھا، بلکہ ہم خوش تھے کہ اب گھر میں ایک اور عورت آ جائے گی اور اماں کا دل بھی لگ جائے گا۔ پھر میرے بھائی کی 8 مہینے کے بعد شادی ہو گئی تھی، اور میرے حمل کا بھی 8واں مہینہ تھا، اس لیے میں پاکستان نہ جا سکی، اور یوں میں نے اپنے بھائی کی شادی مس کر دی۔ جس دن میرے بھائی کی بارات تھی، اس دن میں نے سارا وقت خاموشی سے ایک کونے میں آنسو بہاتی رہ گئی۔ اپنے بھائی کی شادی میں نہ ہونے کا غم کیا ہوتا ہے، یہ صرف مجھ جیسے پردیسی عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ میرا دل سارا وقت خون کے آنسو روتا رہا تھا۔ رضوان نے مجھے بہت تسلی دی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد وہ مجھے اور بچے کو پاکستان بھیج دیں گے، اور میں جانتی تھی کہ وہ اپنی بات کے پکے ہیں، اس لیے میں نے خود کو دلاسا دے دیا تھا اور فون پر اماں اور بھائی کو مبارکباد دے دی تھی۔ اپنی نئی نویلی بھابھی سے بھی میری بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے بہت محبت اور پیار سے مجھ سے بات چیت کی۔ میں نے امریکہ سے ان کے لیے بہت سارے تحائف بھی بھیجے۔ میرا ارادہ تھا کہ جیسے ہی میرا بچہ 6 مہینے کا ہوگا میں پاکستان کے لیے سفر کروں گی، کیونکہ امریکہ سے پاکستان کا سفر ایک طویل سفر تھا۔ ہوائی جہاز میں بھی کم سے کم 24 گھنٹے لگتے تھے، اور میں چھوٹے سے بچے کے ساتھ اکیلے اتنا سفر کرنے سے ذرا خوف زدہ ہو رہی تھی۔ پھر میرا بیٹا 6 مہینے کا ہوا اور میں نے پاکستان جانے کی بات کی، تو فوراً ہی میرے شوہر نے مجھے پاکستان بھیجنے کا انتظام کر لیا۔ میں اپنا 6 مہینے کا بچہ لے کر اپنے گھر پہنچی تو ماں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہ عورت نہیں تھی جسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میری ماں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکی، آنکھوں کے نیچے ہلکے، ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں سے بیمار ہو۔ دونوں بھائی مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے تھے۔ میں نے بہت سارے تحائف لے کر گئی تھی۔ میری بھابھی میرے سارے تحائف دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، اور میرے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری بھابھی ایک روایتی بھابھی کی طرح مجھے دیکھ کر ناراض نہیں ہوئی یا اس کا منہ نہیں بنا، بلکہ وہ خوش تھی۔ لیکن میری اماں بالکل خاموش تھی۔ ابا بھی بہت بیمار نظر آ رہے تھے۔ میں نے کئی بار اماں سے پوچھا، اماں آپ کو کیا ہوا ہے؟ لیکن اماں نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یا تو ابا کی خدمت کرتی نظر آتی یا پھر گھر کے کام کرتے ہوئے مجھ سے بات چیت کرتی رہتی۔ کئی بار میں نے اماں سے کہا، آپ آرام کیوں نہیں کرتی؟ سارا وقت کاموں میں کیوں لگی رہتی ہیں؟ تو اماں کہتی کہ کیا کروں، میرا دل ہی نہیں لگتا۔ اماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی ٹھہری ہوئی تھی۔ میں نے کئی بار اماں سے پوچھنا چاہا، لیکن اماں کچھ نہ بولی، یہاں تک کہ میری واپسی کا وقت ہو گیا تھا۔ جب ہم ایئرپورٹ پہنچے اور میں اماں کے گلے لگی تو اماں کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ اماں کو اس طرح تو میں نے اس وقت بھی روتے ہوئے نہ دیکھا تھا جب میں رخصت ہو کر امریکہ جا رہی تھی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، اماں کیا ہوا ہے؟ تو اماں کہنے لگی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے تجھے خود سے بہت دور کر دیا ہے۔ اگر تو یہاں ہوتی تو مجھے بہت آسرا رہتا۔ ماں کی باتوں کا مفہوم میری سمجھ سے باہر تھا، جبکہ بھائی نے اماں کو ڈانٹا تھا کہ اس کی فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے اور آپ اسے پریشان کر رہی ہیں۔ اس طرح سے اس کا سفر کیسے کٹے گا؟ بھائی کی بات پر امی جان نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے اور پھر کہنے لگی، بیٹی پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے، بس تیری یاد بہت آتی ہے۔
تو مجھے روز کا فون کیا کرنا۔ میں نے اماں جان سے وعدہ کر لیا تھا کہ فون تو میں پہلے بھی کرتی تھی، لیکن جب سے یہ بچہ ہوا تھا روزانہ نہیں کر پاتی تھی۔ مگر اب میں نے سوچا تھا کہ روز فون کر کے اماں ابا کی خیر خیریت معلوم کرتی رہوں گی، کیونکہ ابا تو حد سے زیادہ بیمار ہو چکے تھے۔ بس مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ میری بڑی بھابھی اچھی تھی اور وہ اماں کے آگے پیچھے پڑتی، ان سے باتیں کرتی، ان کی خدمت کرتی نظر آتی تھی۔ ان ایک مہینے میں نے یہی دیکھا تھا، میری بڑی بھابھی نے سارا گھر سنبھالا تھا اور میرے ماں باپ کا پورا خیال رکھ رہی تھی، لیکن اماں کی اداسی اور بے چینی میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں واپس امریکہ پہنچی تو دوبارہ سے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ اب میرا بچہ تھوڑا بڑا ہو رہا تھا تو شرارتی بھی تھا، اور سارا دن اس کے پیچھے کہاں گزرتا پتہ نہ چلتا، اور پھر دن اور رات کا فرق ہونے کی وجہ سے اماں ابا سے فون پر بات کرنا تھوڑا سا مشکل لگنے لگا۔ لیکن میں پھر بھی ہر دوسرے دن ہی اماں کو فون کرتی۔ اماں بس اپنی خیر خیریت بتاتی اور میری خیر خیریت پوچھ کر فون بند کر دیتی۔ میری اور اماں کے درمیان کوئی طویل بات چیت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی 2 سال کا عرصہ تیزی سے گزر گیا، اور اماں نے مجھے پیچھے بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی اسد کی بھی شادی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میں حیران و پریشان ہو گئی کہ اچھا ماں، لڑکی بھی دیکھ لی؟ مجھے نہیں بتایا، کیونکہ اتنا تو مجھے پتہ تھا کہ اسد کسی کو پسند نہیں کرتا۔ اماں کہنے لگی میں نے کہاں دیکھی ہے، تمہاری بڑی بھابھی نے رشتہ طے کروایا ہے، دراصل وہ اپنی چھوٹی بہن کو ہی رخصت کروا کر لا رہی ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی اور میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، اماں دونوں بہنیں مل کر گھر سنبھال لیں گی۔ بڑی بھابھی تو ویسے اچھی ہیں، ان کی بہن بھی آ جائے گی تو مجھے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہوگی، تو مجھے آپ لوگوں کی طرف سے، کیونکہ جب وہ 2 بہنیں بیاہ کر آتی ہیں تو وہ پھر بھائیوں میں کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ میری بات پر اماں کچھ نہ بولی اور خاموش رہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بات ہے جو اماں کو کھٹک رہی ہے یا اماں مجھے بتا نہیں پا رہی۔ اس لیے میں نے پھر پوچھا اماں کیا بات ہے؟ کیا آپ کو بھابھی کی بات بہن پسند نہیں ہے کیا، یا کوئی اور وجہ ہے؟ اماں کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں چاہتی تھی کہ اسد کی شادی تمہاری خالہ کی بیٹی سے ہو، لیکن جو خدا کو منظور۔ اماں نے زرینہ کے حوالے سے بات کی تھی اور اچانک مجھے یاد آ گیا تھا کہ اماں نے کافی عرصہ پہلے ایک دفعہ اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اور کیونکہ میں نے اماں سے کہا کہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اماں جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کیا پتہ بھابھی کی بہنی اسد کے لیے پرفیکٹ ہو اور پھر دونوں بہنیں مل کر گھر سنبھالیں گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، زرینہ کے نصیب میں کچھ اور لکھا ہوگا۔ میں نے اماں کو تسلی دے دی تھی اور پھر فون رکھ دیا تھا۔ پھر اسی طرح سے دن گزرتے چلے گئے اور میں پھر سے حاملہ ہو گئی تھی۔ میرا بڑا بیٹا تھا، دوسری بار اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی، اور میری بیٹی کی پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد اسد کی شادی تھی۔ میں ایک بار پھر اپنے بھائی کی شادی میں نہیں جا سکی۔ افسوس تو مجھے بہت زیادہ ہوا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ ابھی اتنی جلدی میں دوبارہ نہ جا سکوں گی، کیونکہ اب میرے بچوں کے سکول وغیرہ کا سلسلہ بھی شروع ہونا تھا، اور بار بار پاکستان جانے میں خرچہ بھی بہت زیادہ آتا تھا۔ پھر رضوان کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کی والدہ بھی بہت زیادہ بیمار تھی۔ انہیں چھوڑ کر میرے لیے پاکستان آنا ممکن نہ تھا۔ میں نے اپنی ساس کی خدمتوں میں لگی رہتی یا پھر اپنے بچوں کو سنبھالتی رہتی، تو اب میں بھی اپنے گھر میں بہت کم فون کر پاتی۔ جب بھی فون کرتی تو گھر میں اتنا شور شرابہ پیچھے سے آتا کہ ڈھنگ سے بات نہ ہو پاتی، کیونکہ اب میرے دونوں بھائی بھی بچوں والے ہو گئے۔ بڑی بھابھی کے 2 بچے تھے اور چھوٹی والی اب امید سے تھی۔ میں خوش تھی کہ اماں کے گھر سے خوشیاں آ گئی ہیں، آنگن میں رونقیں ہو گئی ہیں، پوتے پوتیوں کے ساتھ اماں کا دل لگ گیا ہوگا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے اپنے والد کے انتقال کی خبر ملی تو میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اس بار بھی میں صرف فون پر ہی اپنی اماں سے اس غم کو بانٹ سکی، اور پھر ابا کے انتقال کے بعد اماں کو چپ سی لگ گئی۔ میں فون کرتی تو اماں بامشکل ہوں ہاں میں جواب دیتی،
میری اکثر بات تو بھابھیوں سے ہی ہوتی تھی اور وہ کہتی اماں بالکل ٹھیک ہے، بس اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے، بہت کم ہی بات کرتی ہیں۔ بھابھیاں مجھے اماں کی خیریت دیتی اور مجھے تسلی ہو جاتی۔ مجھے اس بات کی بھی تسلی تھی کہ میری دونوں بھابھیاں ہی بہت زیادہ اچھی تھیں اور دونوں ہی مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتی تھی۔ میں ہر موقع پر ان کے لیے تحائف بھیجتی، وقفے وقفے سے بھائیوں کو پیسے بھیجتی تاکہ انہیں کسی چیز کی پریشانی نہ ہو، اور اماں کے خرچے کے لیے بھی اب میں نے باقاعدگی سے پیسے بھیجنا شروع کر دیے تاکہ میری اماں کو ضرورت کی ہر چیز وقت پر مل جائے۔ اس سب کا کریڈٹ میرے شوہر رضوان کو جاتا تھا، جنہوں نے کبھی بھی مجھ پر کسی طرح کی روک ٹوک نہ لگائی اور نہ ہی مجھ پر کوئی پابندی لگائی۔ میں جو جیب خرچی ملتی وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں اسے بآسانی اپنی ماں کے لیے بھی خرچہ بھیج دیا کرتی تھی۔ رضوان ہر طریقے سے ایک بہترین شوہر اور ایک بہترین باپ ثابت ہوئے تھے۔ میرے ماں باپ کا یہ فیصلہ میری پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ پھر وقت کا پہیہ گھومتا چلا گیا اور سال پر سال گزر گئے۔ میرے دونوں بچے اسکول جانے لگے، میری ساس کا بھی انتقال ہو گیا اور میں پوری طرح سے پردیسی ہو گئی۔ 10 سال کہاں گزرے، کچھ خیر خبر نہ ہوئی۔ ان 10 سالوں میں نے اپنی ماں کی خیریت پوچھنا نہ چھوڑی تھی۔ بس فرق اتنا آیا تھا کہ اماں کی بجائے بھابھیاں ان کی خیریت دیا کرتی، کیونکہ اماں نے بولنا بالکل ختم کر دیا، وہ بیمار رہنے لگی۔ بھابھیاں بتاتی کہ اماں خود ہی خوش نہیں رہنا چاہتی، ہر وقت خود کو کمرے میں بند رکھتی ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ ایسا ابا کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اماں نے ابا کے سوا زندگی میں کبھی کسی کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی ابا کی طرف دیکھتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ابا کی موت کی وجہ سے سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ 10 سال پورے ہوئے، بچے کچھ قابل ہوئے تو رضوان کہنے لگے اب تم بچے کو یہیں میرے پاس چھوڑ کر کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارو، بچوں کا خیال میں رکھ سکتا ہوں، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں۔ رضوان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا بھی یہی جی چاہتا تھا، لیکن میں رضوان سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ پھر رضوان نے میرا ٹکٹ کروا دیا اور کہنے لگے کہ بچوں کو میں پوری طرح سے سنبھال لوں گا، تم بے فکر رہو، 2 مہینے اپنی ماں کے ساتھ گزار کر آ جانا۔ اپنی ماں کے لیے انہوں نے بہت سارے تحائف دلوائے، بھابھیوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں دلوائیں اور کافی سارے کھلونے اور تحفے تحائف لے کر میں اپنے گھر جا پہنچی، لیکن بنا کسی کو انفارم کیے، کیونکہ میں اپنی ماں اور بھابھیوں کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ یہ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا، بہت شدید گرمی ہو رہی تھی۔ میں ایئرپورٹ سے ٹیکسی لی اور سیدھے اپنے گھر کے دروازے پر جا پہنچی تھی۔ اپنا سارا سامان اتار کر میں کتنی ہی دیر دروازے کے پاس کھڑی رہ گئی۔ یہ گلی اب بھی ویسی کی ویسی ہی تھی، میرا گھر ویسے کا ویسا ہی تھا۔ بچپن کی ایک بات مجھے یاد آنے لگی اور پھر میں نے آہستگی سے گھر کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا، لیکن جو پہلا منظر مجھے نظر آیا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں سڑی دوپہر میں دھوپ میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے پورے وجود پر دھوپ پڑ رہی تھی، اور میری بھابھیاں جو شاید اپنے کمروں میں تھیں ان کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ میری بڑی بھابھی رخسار بہت تیز آواز میں اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی اور کہتی تھی کہ نہ جانے یہ بوڑھی کب مرے گی اور کب تک ہمیں اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اوپر سے وہ منحوس اس کی بیٹی ہے، بار بار فون کر کے دماغ خراب کرتی ہے۔ اماں کیسی ہے، اماں ٹھیک ہے یا نہیں؟ شکر ہے خدا کا 2-3 دن سے اس کا فون نہیں آیا۔ جھوٹ بولتے بولتے میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، نہ اس بڈھی کو کچھ ہوتا ہے اور نہ ہی اسے وہاں پردیس میں بیٹھ کر آرام آتا ہے۔ رخسار بھابھی کی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اپنے اماں کے قریب پہنچی، جس کا آدھا منہ ٹیڑھا تھا اور ایک ہاتھ اور پیر شاید کام نہیں کرتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر زبان سے لفظ ادا نہ ہوئے، اور مجھے یہ سمجھنے میں وقت نہ لگا تھا کہ انہیں فالج ہو چکا ہے۔ میں نے بے اختیار اماں کے چہرے پر ہاتھ لگایا تو میری نظر چارپائی پر موجود کیڑوں پر پڑی اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے باریک کیڑے تھے۔ میں نے
تیز سے اماں کو ہلایا تو دیکھا وہ کیڑے اماں کی کمر کے زخموں پر پڑے تھے۔ نہ جانے اماں کب سے اس طرح دھوپ میں چارپائی پر پڑی تھی، جس کی وجہ سے اماں کی کمر گل سڑ چکی تھی اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میری آواز بھی حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ میں بس اماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہی اپنی بے بس ماں کو دیکھ رہی تھی، جو خود ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں تھی، اور بہوؤں نے اسے کسی کچرے کی طرح گھر کے دروازے پر پھینک دیا تھا۔ میری بھابھیوں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ کبھی وہ اپنے بچوں پر چیختی تو کبھی اماں کو برا بھلا کہتی اور بد دعائیں دیتی۔ یہ بڈھی تو مرتی بھی نہیں، جلدی سے مرے، یہ گھر ہمیں حاصل ہو جائے۔ بوڑھے نے بھی جاتے جاتے یہ گھر اس عورت کے نام کر دیا، ورنہ تو کب کا میں اس سے کسی اولڈ ہوم میں چھوڑ آتی۔ پھر چھوٹی بھابھی کی آواز آئی، آپ ہی ایسے تو نہ کہیں، اس کی وجہ سے اس کی بیٹی کتنا پیسہ بھیجتی، ہمارے بچے کتنے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تحفے تحائف بھی ٹھیک ٹھاک آتے ہیں، اب دیکھیے گا پھر مہینہ شروع ہوگا تو کتنی بڑی رقم بھیج دے گی۔ اگر یہ مر گئی تو وہاں سے زینت نے پیسے اور تحفے تحائف بھیجنا چھوڑ دینا ہے۔ اچھا ہے یہ بوڑھی زندہ رہے، کون سا ہمیں کچھ کہتی ہے، خاموش تو پڑی رہتی ہے۔ دفع کریں، آپ کیوں اس طرف دیکھتی ہیں؟ چھوٹی بہن نے بڑی بہن کو سمجھایا اور پھر خاموشی چھا گئی تھی، اور میں نے اپنی ماں کو سینے سے لگا کر آنسو بہانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی، پھر میرا بڑا بھائی گھر میں داخل ہوا، اس نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ پھر تیزی سے اپنی بیوی کو آواز دی، اس کی آواز پر دونوں بھابیاں فوراً باہر نکلیں اور مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں کہ بھائی نے مجھے سینے سے لگانا چاہا تو میں نے بھائی کو دھکا دے کر خود سے دور کر دیا اور کہا، خبردار جو میرا نام لیا، مجھے باجی کہا یا میرے قریب آئے، یہ خیال کیا ہے تم دونوں نے مل کر اماں کے زخموں میں کیڑے پڑ رہے ہیں، بالوں میں کتنی جوئیں ہیں، نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا اماں کو نہلائے ہوئے۔ تم نے کبھی اپنی ماں کو میلا کچیلا دیکھا تھا؟ یہ وہی ماں ہے جو گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ ساتھ ہمیں صاف ستھرا بھی رکھتی تھی، سکول بھی بھیجتی تھی، ہمیں بھی پڑھاتی تھی، اور ہمارا گھر بھی شیشے کی طرح چمکتا رہتا تھا۔ آج تم نے اس ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اماں کا یہ حال کیسے ہوا، بتاؤ مجھے۔ میں بڑے بھائی سے پوچھ رہی تھی کہ چھوٹا بھائی اسد بھی چلا آیا، باجی کہہ کر وہ میرے قریب آیا تو میں نے اسے انگلی کے اشارے سے دور رہنے کا کہا۔ خبردار، میں تم میں سے کسی کی باجی نہیں ہوں، جو میری ماں کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ اس ماں نے ہمیں پیدا کیا، اپنی ساری زندگی ہمیں دی، اور تم لوگوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر میری ماں کا یہ حال کیا ہے۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی، مجھے روتا دیکھ کر اسد بھی رونے لگا، کہنے لگا، باجی میرا ضمیر مجھے دن رات دھتکارتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ بڑے بھائی اور بھابھی کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہے، انہیں اس گھر کا لالچ ہو چکا ہے، اور ابا نے جاتے جاتے یہ گھر اماں کے نام کر دیا کیونکہ وہ بڑی بھابھی کی لالچ کو پہچان چکے۔ اماں میری شادی کسی اور سے کروانا چاہتی تھی، لیکن بھابھی نے زور زبردستی اور لڑائی جھگڑے سے اپنی بہن کی شادی مجھ سے کروا دی۔ دونوں بہنیں بالکل ایک جیسی ہیں، دونوں نے مل کر ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ بڑے بھائی تو پھر بھی بھابھی کی باتوں میں آ کر خوش اور مطمئن ہے، لیکن میں کس طرح سے رہ رہا ہوں یہ صرف میں جانتا ہوں۔ اماں اور میں ہم دونوں ہی بھابھی کے عتاب کا شکار ہوئے ہیں، اور اب بھابھی کے بہن میری بیوی بن کر میری زندگی کو جہنم بنا چکی ہے، لیکن یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اس لیے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اسد میرا ہاتھ پکڑ کر رو رہا تھا، جبکہ بڑا بھائی پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، جبکہ دونوں بھابیاں کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی تھیں۔ ہم نے کیا غلط کیا؟ تمہارے باپ نے جاتے جاتے بیٹوں کو حصہ دینے کی بجائے سب کچھ اس بوڑھی کے نام کر دیا، اور اوپر سے اسے فالج ہو گیا۔ ساری ذمہ داری ہم دونوں پر آ گئی۔ اب میں بچے سنبھالوں یا اس بوڑھی عورت کو دیکھوں؟ یہ صرف تمہارے بھائیوں کی ماں نہیں ہے، تمہاری بھی ہے، لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، لیکن اس سے کہو کہ اپنے بیٹوں کا حصہ دے کر جائے۔ بڑی بھابھی نے انتہائی بے غیرتی اور بے شرمی سے اپنے دل کی بات میرے سامنے رکھی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت مجھے اپنے بڑے بھائی پر تھی، جسے ہرگز بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اور اس کی بیوی اماں کے ساتھ کیا کچھ کر چکے ہیں۔ میں نے بڑے بھائی کو نفرت سے دیکھا اور کہا، اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے جہاں جانا ہے چلے جاؤ،
یہ گھر اماں کا ہے اور جب تک اماں زندہ ہیں یہ گھر اماں کے نام پر ہی رہے گا۔ اگر ابا نے فیصلہ کیا تھا تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ شاید ابا نے دیکھ لیا ہوگا بلکہ کہ ان کا خون کس طرح سفید ہو چکا ہے۔ میں نے اسد کو بھی ناراضگی سے دیکھا اور کہا، تم نے مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ بیوی کے آگے تم اتنا بے بس کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے تو اس چارپائی پر جو پڑی ہے وہ تمہاری ماں ہے، اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض تھا۔ روز محشر تم خدا کو کیا جواب دو گے کہ تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ میری بات سن کر اسد اور بری طرح سے رونے لگ گیا۔ بڑے بھائی بھی شرمندگی سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن میں یہاں کسی کو سزا دینے یا معاف کرنے نہیں آئی تھی، میں اپنی ماں سے ملنے آئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بہت مشکلوں سے اٹھایا، انہیں واش روم تک لے کر گئی، نہلایا دھلایا، انہیں صاف ستھرا کیا، پھر اسد کے ساتھ انہیں ہسپتال لے کر گئی۔ ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ شکر تھا کہ کیڑے بہت اندر تک نہیں گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے صفائی ستھرائی شروع کی تھی اور کچھ ہی دنوں میں اماں کے جسم سے سارے کیڑے ختم ہو گئے تھے۔ اماں کا فالج سیدھی طرح تھا، اس لیے ان کے لیے بولنا کافی مشکل تھا۔ میں نے اماں کی دوائیاں شروع کروا دیں۔ بڑے بھائی اور بھابھی ابھی تک گھر میں تھے لیکن میں نے ان سے کس طرح کوئی بات چیت نہ کی۔ اسد نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ اس بات پر بڑی بھابھی نے خوب ہنگامہ کیا، لیکن اسد کا کہنا تھا اب وہ کمزور اور تنہا نہیں ہے، اسے میرا ساتھ مل گیا تھا، اس لیے وہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ میں تو حیران تھی کہ مرد ہو کر وہ کیسے اپنی بیوی کے ساتھ آگے اتنا کمزور پڑ گیا تھا۔ کچھ دنوں میں بڑے بھائی کو بری طرح اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جب اماں کافی حد تک ٹھیک ٹھاک ہو گئی وہ اماں سے معافی مانگنے لگا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اماں نے انہیں معاف کر دیا لیکن میں نے انہیں معاف نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے انہیں نہ سینے سے لگایا اور نہ ہی اپنی بھابھی کو معاف کیا۔ اسد کی کس طرح بھی پیسے جمع جوڑ کر کے بڑے بھائی کو حصہ دیا اور بھائی اور بھابھی خاموشی سے یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اسد کی بیوی زیادہ بری نہ تھی، وہ اپنی بڑی بہن کی باتوں میں آ کر بہکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اسد سے کہا کہ اس سے بات کرو، اگر وہ ٹھیک طریقے سے رہنا چاہتی ہے تو اسے واپس لے آؤ، بچوں کا ساتھ ہے، اس طرح بچوں کو خود سے دور نہ کرو۔ چھوٹی بھابھی رخسار بھابھی سے دور ہو کر بہت زیادہ پچھتا رہی تھی۔ جب اسد نے ان سے بات کی تو وہ خود ہی واپس آ گئی۔ اس نے ماں سے اور مجھ سے معافی مانگی اور اماں کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ 2 مہینے رہ کر میں واپس امریکہ کے لیے فلائٹ لے چکی تھی، اس سے زیادہ پاکستان میں رہنا ممکن نہ تھا۔ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر اماں کے لیے آئی تھی۔ میری واپسی پر اماں کی حالت کافی بہتر تھی اور اسد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ اماں کا بہت خیال رکھے گا، اور مجھے پھر ویڈیو کال کا دور آ گیا تھا، اس لیے میں نے اماں کو روزانہ ویڈیو کال کرنے لگی، جس کی وجہ سے مجھے صحیح طریقے سے اماں کی خیریت ملنے لگی۔ رخسار نے واقعی اماں کا خیال رکھا اور اس کے بچے بھی اماں کے بہت قریب ہو چکے۔ میری بڑی بھابھی جو بظاہر تو اچھی بنتی تھی لیکن در حقیقت وہ بڑی ہی بری عورت تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور پوری طرح بستر پر پڑی تھی، کوئی ان کا حال تک نہ پوچھنے والا تھا۔ اب انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ بڑے بھائی پھر اماں کے پاس آئے اور اماں سے معافی مانگی۔ اماں تو انہیں پہلے معاف کر چکی تھی۔ اماں نے بھابھی کی بیماری کا سن کر انہیں بھی معاف کر دیا، لیکن اسد نے انہیں دوبارہ اپنے گھر میں اور اپنی زندگی میں جگہ نہ دی۔ آج بڑے بھائی اور بھابھی اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں کیونکہ ان کے بچوں کا رویہ ان کے ساتھ بہت زیادہ برا ہے۔ ان کے بچوں نے ویسے ہی سیکھا ہے جو اپنی ماں کو تنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ میں اب پابندی سے اپنی ماں کو فون کرتی ہوں، ہر 2 سال کے بعد وطن کا چکر لگاتی ہوں۔ میری ماں بہت حد تک ٹھیک ٹھاک ہو چکی ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی اور بھابھی اب تک اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہیں، لیکن میرا بڑا بھائی اور بھابھی آئے دن کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی نے گھر سے بھاگ کر کسی عجیب و غریب لڑکے سے شادی کر لی۔ بیٹا بڑی صحبتوں میں پڑ گیا ہے اور وہ دونوں ہر وقت اپنے بچوں کی فکر میں گھلتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی بھائی جان مجھے فون کر کے بہت زیادہ آنسو بہاتے رہتے ہیں کہ وہ کچھ انہوں نے کیا، ان کی سزا انہیں دنیا میں مل گئی ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے یہ سزا بھی ان کے لیے ناکافی ہے۔ ہر انسان ایسا انسان
مرد اور عورت جو ایک ماں اور اس کے حال میں پہنچا دیں، اس کے وجود میں کیڑے پڑ جائیں، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے بھائی کو معاف کر دوں، لیکن میرا دل مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کئی بار بھائی مجھے فون کر کے اپنی اور بھابھی کی طرف سے معافی مانگ چکے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ جو منظر میں نے اس دن اپنے گھر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی ماں کی کمر سے نکلتے ہوئے ان کیڑوں کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس منظر کو میں کیسے بھلا سکتی ہوں؟ کیسے معاف کر دوں میں ایسے لوگوں کو جن کی وجہ سے میری ماں نے اس قدر تکلیف اٹھائی؟ اب آپ لوگ مجھے بتائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میرے بھابھی معافی کے حقدار ہیں؟ کیا مجھے اپنے بھائی اور بھابھی کو معاف کر کے اپنی ماں کے ان زخموں کو بھلا دینا چاہیے، یا پھر وہ اور بھی زیادہ سزا کے مستحق ہیں؟ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔